لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان کے نام کی قرآن کریم میں ایک سورت موجود ہے. صاحب مغازی محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے ان کے حالات بیان کیے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کو تقریباً 1000 سال کی عمر عطا کی اور تقریباً 4000 نبیوں کی صحبت عطا کی، اور ان کے اندر ایسی حکمت اور دانائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا. بلکہ ایک دو حضرات نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ خود بھی نبی تھے، لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اپنے بیٹے کو انہوں نے بہت اچھی نصیحتوں سے نوازا ہے. ان کے واقعات کتابوں میں مشہور ہے. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک زمانے میں انہوں نے غلامی کی زندگی بھی گزاری ہے. ان کے آقا نے ان کو کہا کہ اے لقمان، یہ بکری کو لے جاؤ، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر اس کے بارے میں غور کرو اور ایک پلیٹ کے اندر اس بکری کے حصوں میں سے سب سے بہتر حصہ ہو اس کو ایک پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے حاضر کرو. لقمان حکیم تو حکیم تھے، اللہ کے نام پر بکری کو ذبح کیا، اس کے الگ الگ ٹکڑے کیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں بکری کے دل کو لیا اور پلیٹ میں رکھا، آقا کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ میں نے بہت سوچا، مجھے معلوم ہوا کہ بکری کے تمام حصوں میں اگر بہترین حصہ ہے تو یہ دل ہے. آقا نے لقمان حکیم کو دوسری بکری پکڑائی اور کہا کہ اے لقمان، اسے بھی لے جاؤ، اللہ کے نام پر اس کو بھی ذبح کرو، اس کے الگ الگ ٹکڑے کر دو، اور الگ الگ ٹکڑے کرنے کے بعد اس میں بھی سوچو، اور بکری کا سب سے برا حصہ اگر ہو اس کو میری خدمت میں حاضر کرو. لقمان حکیم پھر اللہ کے نام پر اس بکری کو ذبح کرتے ہیں، اس کے ایک ایک پارٹس اور ایک ایک حصے کو الگ کرتے ہیں، اور الگ کرنے کے بعد سوچ ہیں. کافی دیر سوچنے کے بعد آپ پھر دل کو اٹھاتے ہیں، پلیٹ میں رکھتے ہیں اور خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. آقا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ جب سب سے بہترین حصہ لانے کو کہا تو دل پیش کر دیا، سب سے بدترین حصہ لانے کو کہا تو دل پیش کر دیا. لقمان حکیم نے گردن جھکاتے ہوئے یہ جواب دیا کہ سردار، بات تو یہی سچ ہے کہ جب یہ دل سدھر جاتا ہے تو ساری کائنات سدھر جاتی ہے، اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو ساری کائنات بگڑ جاتی ہے.